کر لے۔ اچھا، جب یہ بات ہو جائے نا اس کے سمجھانے کے لیے، اس کے بعد بریلویوں کا ایک طبقہ ایک مسئلہ اور نکالے ہوئے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں کف دست کی طرح، ایک جگہ بیٹھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تیسری بات پر علی سبیل التنزل یہ اتر رہا ہوں، پہلے جسم اور روح، پھر اس پر پھنسے تو پھر خالی جسم خالی روح، پھر اس پر جواب نہ آیا تو ہاں ایک جگہ ہے روح مال جسد، لیکن کف دست ہتھیلی کے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح بیٹھ کر یوں دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا جیسے پلیٹ میں ساری چیزیں پڑی ہوں، اب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جگہ پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس پر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلے میں حدیث پیش کر کے بعد میں حدیث کی تشریح بھی کرتا ہوں اور اس عقیدے کے مسئلے کو بھی کھولتا ہوں۔ ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، صحیح مسلم۔ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو سمٹ کے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے زمین کی مشرق تا مغرب نظر دوڑا لی۔ کہتے ہیں دیکھو حضور نے تو دیکھ لیا، تو حضور کف دست کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اس حدیث پر بات کر لیتے ہیں۔ انہیں کہ جناب محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمٹ کر، جدید لفظوں میں کہوں مائکرو فوٹوسٹیٹ کی طرح چھوٹا کر کے، ٹھیک ہے، اس کی ریزولیشن کم کر کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے کہ آپ یوں دیکھیں۔ اگر حضور ہر جگہ دیکھ رہے تھے تو پھر ریزولیشن کم کرنے کی، سمٹ کر زوالی الارض کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حدیث جو تو پیش کر رہے ہیں تیرے خلاف بن رہی ہے۔ حضور تو ہر جگہ دیکھ رہے تھے، پھر چھوٹا کر کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتائیں۔ ایک رضا خانی پاگل مجھے کہنے لگا بڑی تھی نا تو دیکھنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مختار کل کو بھی تکلیف ہوتی، جس کے پاس تمام اختیارات ہوں اس کو بھی تکلیف ہوتی۔ میں نے کہا پھر تو اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہر کسی کو رزق دینے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم، اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، پھر اللہ بھی تکلیف میں۔ خاموش۔ میں نے کہا سادے بندے کچھ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ دوسری بات، تو یہ کیوں چھوٹا کیا؟ اس کا جواب جناب محترم تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہم کہیں گے چھوٹا اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، تو محبوب اور مخلوق ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے کیا دیکھ لیں اپنی پوری امت کو۔ تو وہ ایک بار دیکھا جناب محترم، پھر اس کے بعد زمین کو کھول دیا گیا ہے، ہر وقت تو نہیں دیکھا، دیکھا تھا تو انہی کو دیکھا تھا جو اس وقت موجود تھے، بعد میں آنے والی نسلوں کو بھی سمیٹ کر دکھا دیا گیا۔ تو زوالی الارض ہے، زمین کو دکھایا گیا، اس میں ہر بندے کو جاننا، ہر بندے کی اولاد کو جاننا، مخلوق کو جاننا، اس کی ملکیت کو جاننا، غیر ملکیت کو جاننا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اور یہ صرف ایک موقع پہ ہے، تو اس ایک موقع کو پوری زندگی پر فٹ کر رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے پھر ایک موقع والے کام کو پوری زندگی پر فٹ کرو گے، عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفاتۃ قوم فبال قائما، آپ پوری زندگی پر فٹ کرو گے؟ یہ کبھی کبھار کی بات کبھی کبھار کی ہوتی ہے، کبھی کبھار والے مسئلے کو خاص کو عام پر فٹ نہیں کیا جاتا۔ میرے پاس وقت ہوتا نا خاص کو عام پر فٹ کرنے کی، میں عوامی مثالیں آپ کو سمجھاتا کہ اس پر فٹ کیسے ہوتا ہے معاملہ، لیکن ابھی ذہن سازی میں ہی مسئلہ چل رہا ہے اور میں سامنے گھڑی کو دیکھ رہا ہوں تو پریشانی میری بڑھ رہی ہے۔ اب ذرا تھوڑا توجہ رکھیں۔ اگر ایک بات تو ان کے ساتھ یوں کر دیں، دوسری بات ایک جگہ بیٹھ کر سب کو دیکھ رہے ہیں، اس غلط بات کو ایک منٹ کے لیے مان لیں، رد کرنے کے، انہیں کہا جی مان گئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب سے حاصل ہوئی ہے ذرا فرمائیں؟ پھر وہی سوال، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد۔ اس پر بھی فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ یا امت کا اجماع، کیونکہ دلائل تین ہے نا۔ آپ نے پڑھا ہوگا القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مسئلہ دکھاتا ہے، مسئلہ بناتا نہیں ہے، اور مسئلہ بنا کے دینا قرآن سنت اور اجماع کی ذمہ داری ہے۔ اس کا جواب دیں، ان کا جواب اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کسی موقع پہ کہہ دیں تو قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، سورت آل عمران آیت نمبر 44 آپ پڑھ لیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کون پرورش کرے؟ سارے بندے بیٹھے ہیں اور قلم پھینک رہے ہیں اپنی دریا میں، یہ قرآن اندازی کا طریقہ تھا، جس کی دریا نے قلم واپس کر دینی ہے وہی کفالت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر جب یہ کام ہو رہا تھا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس نہیں تھے۔ تو اگر پیدائش سے پہلے مانو گے حضور کف دست کی طرح دیکھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر موجود نہیں تھے۔ اور یہی آیت کا دوسرا حصہ
वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख्तसिमून, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त उनके पास नहीं थे, उनका झगड़ा हो रहा था। सूरत क़सस आयत नंबर 44, वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबी इज़ क़ज़ैना इज़ा मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं थे जब कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी जा रही थी। वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, इल्मी लतीफ़ा सुनना, वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। रज़ा ख़ानी को जरा इसका तर्जुमा करें, शाहिदीन, शाहिदुन, शाहिदीन, जरा इसका तर्जुमा करो। शुहदा, ये शाहिद, इसका तर्जुमा क्या है? सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब आयत नंबर 45 गालिबन बनती है, इन्ना अरसलनाका शाहिदा। उधर जो अहमद रजा ने तर्जुमा किया है और वमा कुन्त मिनश शाहिदीन में किया है, आप कंजुल ईमान उठाकर देख लें, इन दोनों तर्जुमा में फ़र्क है। तो शाहिद और शाहिदीन का तर्जुमा मादे के लिहाज से तो एक था, आपने फ़र्क क्यों किया है? उधर माना करते इन्ना अरसलनाका शाहिदा, झूठा तर्जुमा, हमने आपको हाजिर और नाजर बना के भेजा है। तो मैंने कहा उधर इस बात था, इधर नफ़ी है, वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, इधर कह लो हमने आपको हाजिर नाजर बना के नहीं भेजा, तो इधर वो तर्जुमा नहीं करते। तो एक ही होनी चाहिए ना, लेने और देने के बाद फर्क नहीं होना चाहिए। तो कौम शुएब की तरह कौम रजा भी जो है ना, ये भी अलग अलग इनने बाट बनाए हुए हैं, बाट एक ही होने चाहिए थे। तो वमा कुन्त मिनश शाहिदीन, लफ्ज़ी तर्जुमा तो फिर आपके मुताबिक यही बनते हैं, आप हाजिर और नाजिर नहीं थे, तो आप ये करें, लेकिन इधर ये तर्जुमा करने के लिए तैयार नहीं है। और अगली बात, वमा कुन्त सावियन फी अहली मदयन ततलू अलैहिम आयातिना, सूरत क़सस आयत नंबर 45 अगली आयत है। आप अहले मदयन में मौजूद नहीं थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां तिलावत फरमा रहे थे, है ना? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आप हमारी आयत की तिलावत करते, आप तो वहां मौजूद नहीं थे, तो अहले मदयन में मना कर दिया गया। सूरत क़सस आयत नंबर 46 अगली आयत में आ जाए, वमा कुन्त बिजानिबित तूर इज़ नादैना, हज़रत मूसा को जब हमने तूर के करीब आवाज़ दी है तो उस वक्त भी आप नहीं थे। तो आप ये कैसे कहते हैं कि हुजूर एक जगह बैठ कर सबको देखते हैं? पैदाइश से पहले तो हुजूर एक जगह बैठ कर सबको नहीं देखते, ये कुरान की नुसूस क़तिया है। अगर कहे पैदाइश के बाद, इन्हें कहा जी ठीक है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं, आ जाओ, कोई मसला नहीं है। आप अपनी बरेलवी किताब भी उठाते लाना जिस पर आपके सब मौलवी उसको बड़े ईमान से, बड़े जो है ना अकीदत से, बड़े एहतराम से, बड़े इकराम से, बड़ी प्यार की नज़रों से देखते हैं। रुश्दुल ईमान फी दौरतिल हदीस वल कुरान, मौलवी अब्दुल रशीद वाली, ये फैसलाबाद वाली उठा कर लेते आना, ये उसकी किताब का बाब नंबर 9 है, हाजिर और नाजर है, शाहिद और शहीद का माना है, सफ़र नंबर 87 और 86 है, मकबा रिजविया समुद्री फैसलाबाद से है, मौलवी अब्दुल रशीद कादरी ने लिखी है और उसने हदीस पाक नकल की है। अगरचे ये हदीस मुस्नद अहमद में है, लेकिन मैं अपनों का हवाला नहीं देता, इनका हवाला देता हूं ताकि इनके गले में बड़ी अच्छी तरीके से फिट हो जाए। आपके मौलवी ने मुस्नद अहमद की हदीस को कोट किया है, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं, एक औरत जा रही है, उसको किसी ने दिया है, उसने जो खत लिया हुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम के लश्कर के राज को फाश करने के लिए, ये अपनी चोटी की बालों के साथ, चुटकिया के साथ उसने बांधा हुआ है, छुपा कर ले जा रही है। एक मसला उसका है और एक मसला हजरत अली को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है, जाओ फलाज जो है ना गुलाम पर जिना करने का इल्जाम है, उसने जिना किया और वो मोहसिन है, शादीशुदा, उसको कत्ल कर दो। तो जो है ना हजरत अली ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ये बात लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की चल पड़े। जब हजरत अली उस गुलाम के पास पहुंचे हैं उसको कत्ल करने के लिए, हजरत अली ने यूं तलवार निकाली है और वो डर के यूं गिरा है, उसका तहबंद खुला है। हजरत अली ने समझ लिया और देख लिया कि यार ये तो नामर्द है और नामर्द आदमी तो जिना कर नहीं सकता, इसने जिना कैसा किया होगा। हजरत अली ने तलवार न्याम में रखी, वापस तशरीफ ले गए। ये मौलवी अब्दुल रशीद रिजवी ने हदीस पाक नोट की है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो तो नामर्द है, वो तो जिना के ऊपर काबिल भी नहीं है, आप फरमाते उसको कत्ल कर दूं, तो मैं अब क्या करूं? हुजूर ने फरमाया कत्ल तो नहीं किया। क्या रसूलल्लाह मैंने नहीं किया। तो हुजूर ने एक उसूल इरशाद फरमाया बिल्कुल ठीक किया है, कत्ल नहीं किया। क्यों? अशाहिदु यरा माला यरल गायब, अली तू वहां मौजूद था, जो तू देख रहा था मैं वहां गायब था, मैं नहीं देख रहा था। तुम कहते हो पैदाइश के बाद कफेदस्त की तरह हर चीज को देख रहे हैं, माला यरल गायब का तर्जुमा कीजिए। और इस मौके पर समझाने के लिए फिर आप यूं पेन निकालें जेब से, उसकी कैप यहां रखें, एक सफा उठाएं और पेन उठा के नहीं देते, जरा अल गायब का तर्जुमा लिख दें जनाब, थोड़ा सा तर्जुमा लिख दें, ये जलालत का एक अंदाज होता है, जरा इसका लिख तो देना तर्जुमा। तो फिर उधर तर्जुमा लिखने के लिए इनकी हाँ बस की इन्हों के गोदियां पानी ना हो सी, घुटनों में फिर पानी नहीं होगा, या हाथों में वो जो ताकत नहीं होगी, ये अल गायब का तर्जुमा लिखें। हमें कहते हो गायब कहना तो ही है, ये हुजूर खुद फरमा रहे शायद यरा माला यरल गायब, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? एक बंदा मुझे कहने लगा ये खुसूसियत है, ये तो
حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات فرما دی ہے، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہے غیر مدرک بالقیاس ہے، فلاں ہے فلاں. میں نے کہا اچھا منہ منگی موت. ایک روایت میں اور پڑھ دیتا ہوں، اور وہ روایت اتنی عام ہے وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے توڑنا. مستدرک علی الصحیحین للحاکم کتاب الجنائز باب نمبر 499 ادعیت صلاۃ الجنازہ حدیث نمبر 1366 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 684 دار المعرفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جو کیا کہتے ہیں مستدرک علی الصحیحین للحاکم. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنازہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے. آپ پریشان نہ ہونا اس حوالے پہ، یہ اللہم اغفر لحینا کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے جنازے کی روایت کو ذکر کیا ہے کہ جب جنازہ سامنے ہوتا حضور جو جنازہ پڑھتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا الی آخری. حضور علیہ السلام یوں جنازہ ارشاد فرماتے اللہم اغفر لحینا، ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہمارے زندوں کو بخش، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش، وشاہدنا ہمارے حاضرین کو بخش. ترجمہ وغائبنا، ترجمہ کریں کیا ہے، ہمارے غائبین کو بخش جو ہم سے غائب ہیں. اس پر ترجمہ کر اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر تھے وغائبنا کیوں کہا، پھر تو کہنا چاہیے تھا وشاہدنا وشاہدنا. اس پر ترجمہ کریں وغائبنا حضور نے کیوں فرمایا. میں ابھی نصوص پر چل رہا ہوں، ورنہ جو ہے نا علماء کے حوالے پڑھے تو میرے خیال میں احناف کی طرف نسبت میں ان کی جھوٹی ہو جاتی ہے. احناف کی طرف نسبت میں سب سے پہلے اجتہاد کا قائل ہونا ضروری ہے، اور اجتہاد کا قائل ہونا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. احکام القرآن امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے لکھا ہے اجتہاد اس وقت ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، ہم سے غائب ہوں. فی حال غیبت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غیبت کی حالت میں امت اجتہاد کر سکتی ہے، ورنہ حضور موجود ہوں مجتہد اجتہاد کیوں کرے گا، پیغمبر کے فرمان پہ عمل کر لے. اجتہاد تو تب بنتا ہے جب پیغمبر نہ ہو، پیغمبر چلا جائے پھر اجتہاد بنتا ہے. اجتہاد کو مان کے حنفی شافعی حنبلی مالکی بنتے ہیں. رضا خانیوں اگر نسبت اپنی احناف کی طرف کرو گے تو پھر آپ کو اجتہاد کا قائل ہونا پڑے گا، اور اجتہاد کی شرط یہ ہے فی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا، فی حالت غیبت ہو سکتا ہے، حضور موجود نہ ہو. اور آپ تو غیب مانتے نہیں ہیں، پھر آپ اجتہاد کے قائل کیسے ہیں؟ کس منہ سے خود کو مقلد کہتے ہیں؟ احناف سے نسبت کھری کرنی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا. اور امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے وَقَدْ بَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ خَلْقٌ كَثِيرٌ وَهُمْ غَائِبُونَ عَنْ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جنازہ پڑھتے جو حضور کے سامنے ہوتے، اور بعض لوگ تو وہ تھے جو حضور پاک سے غائب ہو کر بھی فوت ہو جاتے، حضور ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، غائب ہو کر فوت ہو جاتے. لگا فتویٰ علامہ عینی پر المتوفى 855 ہجری، یہ علامہ بدر الدین عینی امت احناف کا ترجمان وکیل حنفیت ہے، امام ابو حنیفہ کے علوم کا شارح ہے. اس پر فتویٰ لگا، اس پر کیا بات کرے گا؟ وَهُمْ غَائِبُونَ عَنْ. میں نے کہا میں اگر عبارات اکابر پر آ جاؤں تو ایک تفصیل ہے اس کی، ورنہ نصوص قطعیہ میں تو غائب کا لفظ ملتا ہے، اور آپ کہتے ہیں غائب نہیں کہنا چاہیے، حاضر ناظر ماننا چاہیے. یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ ابھی تک میں نے صرف مسئلے کی تنقیح کی ہے، میں نے دلائل نہیں چلائے. دلیل میں اب چلانے لگا ہوں. توجہ ہے؟ جواب نہیں ہے. توجہ ہے؟ اب ذرا دلائل سننا. مسئلے کی تنقیح بڑی ضروری ہے، تنقیح لمبی ہو دلائل کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ استاد جی کی بیان سن لیں، تمہید لمبی ہو بیان مختصر ہو، اس پر استاد جی نصوص قطعیہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں. اگر میں ابھی پیش کرنا شروع کر دوں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. ابھی ایک آیت ہم نے کوٹ کی ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ والی، تو یہ آیت بھی سورت آل عمران آیت نمبر 44 ہے. اے پیغمبر آپ ان کے پاس نہیں تھے جس وقت حضور پاک علیہ السلام سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ کلمے ڈال رہے تھے. میں اس پر ایک بات سورت انعام آیت نمبر 68 یہ آیات میں دیکھ لیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اب اس حدیث کو اس آیت کو فٹ کرنا دیکھنا. توجہ، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر جب تک یہ لوگ یخوضون فی آیاتنا ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں، بے ایمانی میں مبتلا ہیں، ان بے ایمانین کے ساتھ آپ اس وقت تک مت بیٹھیں حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب تک یہ اس بات غلط کام کو چھوڑ کے ٹھیک کام کی طرف نہ آ جائیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے ہٹ جائیے، آپ ان سے پردہ فرما لیجئے، آپ ان سے چہرے مبارک کو پھیر لیجئے. سارے ترجمے اس پہ شامل ہیں. یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ قرآن پاک کا لفظ خاص ہے، اور خاص پہ عمل کرنا یہ فرض عین ہے.
آپ مجھے بتائیں اگر کف دست کی طرح حضور ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں, ہر کے پاس حاضر اور ناظر ہیں, یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پر عمل کیسے ہوگا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پر عمل کرا کے دکھائیں. یہ لفظ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے ہٹ جائیے, ان سے دور ہو جائیے, اپنے چہرے کو پھیر لیجیے, ان سے اعراض کر لیجیے. حاضر ناظر چہرے کو پھیر لے تو حاضر ناظر تو نہیں رہا نا. آپ آیت پہ عمل کرائیں یا اپنے جھوٹے نظریے کے اوپر وضاحت کریں. سورۃ توبہ آیت نمبر 84, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آپ یہ کل بھی میں نے آیت کوٹ کی ہے, اگر آپ کے ذہن میں ہو عذاب و ثواب قبر کے ساتھ. آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کی قبر پر مت ٹھہریے. حضور تو ہر جگہ ہیں, اللہ کہہ رہے ادھر مت ٹھہریے. وہ تو ٹھہرنے سے پہلے بھی ہیں, ٹھہرنے کے بعد بھی ہیں, تو مت ٹھہریے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ پہ عمل کرا کے دکھائیں اگر رسول اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں تو. نمبر 4, سورۃ توبہ آیت نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد زرار ہے, جھوٹ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. اے اللہ کے نبی آئیں, آپ افتتاح کریں. کہا میں تبوک کے سفر پہ ہوں, واپسی پر سوچیں گے. کہا جی ٹھیک ہے. منافقین کہہ رہے ہم بڈھے ہیں, ہماری آنکھیں کام نہیں کرتی, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہم مسجد نبی میں حاضر نہیں سکتے, ادھر پڑھ لیں. لے تو لال کی منتیں ہزاریاں کرنا, تلے کرنا شروع کیے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا تبوک کے سفر کے بعد دیکھیں گے. آپ علیہ السلام تبوک کے سفر پہ ہیں, اللہ نے وحی اتار دی ہے یہ تو جھوٹی مسجد ہے, یہ تو مسجد زرار ہے, یہ تو تکلیف دہ ہے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے, ختم کر لو. ٹھیک ہو گیا. کہاں نماز پڑھیں؟ کہا یا قباء میں یا مسجد نبوی میں. لا تقم فیہ ابدا, آپ اس میں مت ٹھہریے, کبھی مت جائیے. کہاں؟ مسجد زرار میں. تو کہتے ہیں ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں, تو ادھر تو پہلے ہی تھے. لا تقم فیہ ابدا پر عمل کیسے ہوگا پھر؟ یہ لا تقم فیہ ابدا, ابدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے, سارے بولو نا, کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ, ہر جگہ حاضر ناظر تو نہیں کہہ سکتا. لفظ ابدا قیامت تک کے لیے آ گیا ہے, ادھر تو حاضر ہو ہی نہیں سکتے. اگر تو ادھر حاضر ناظر کی بات کرے گا تو ابدا پہ تیرا ایمان کیسے رہے گا؟ اور فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قباء کی مسجد میں ایسے مسلمان ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہیں؟ قباء کی. یہ کون ہے رہنے والے؟ صحابہ کرام. صحابہ اس امت کے اولیاء کا اول طبقہ ہے. پتہ چلا صحابہ مسجد میں ہیں, باہر نہیں ہیں. نہ ولی ہر جگہ ہے, نہ نبی ہر جگہ ہے. یہ امت کا اول طبقہ ہے. رجال, صحابہ سے بڑھ کے کون سا ولی لاؤ گے؟ وہ فی ہی ہے, فی غیری ہی نہیں کہا اس وقت کے لیے, تو فی ہی ہے, وہ تو وہی ہے. جناب آپ ہر جگہ کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ سورۃ یوسف آیت نمبر 13. اگر یہ واقعہ, میں آپ کو واقعہ سمجھا دیتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اٹھایا, بھائی یہ لے گئے ہیں, کنویں میں پھینک دیا ہے, والد رو رہے ہیں, پریشان ہیں. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر نبی کف دست کی طرح ہر کسی کو دیکھ رہے تھے, ہر جگہ تھے, تو کہتے جھوٹ بول رہے ہو, قمیص کے اوپر آپ بھیڑیا کا خون لگا کر لے آئے ہو. یوسف کا کہتے ہو اکل الذئب, اسے کھا گیا ہے, جھوٹ ہے. نہیں نہیں میں تو دیکھ رہا ہوں یہاں موجود ہے. پھر یعقوب علیہ السلام 40 سال رویا کیوں ہے؟ نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, دل تھام کے کہتا ہوں اگر یہ بدبودار اور نجس عقیدہ ہر جگہ والا ان کا مان لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ یہ نبی کا رونا حقیقت پہ نہیں بنتا, ناٹک بنتا ہے. حقیقت نہیں بنتا. ایک بندہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی رو رہا ہے, تو اسے تو پتہ ہے یہ یہاں کف دست کی طرح دیکھ رہا ہے. تو ہر نبی کا رونا حقیقت پر مشتمل تب بنے گا جب اس نجس عقیدے کا انکار کر دیا جائے. اس کو میں نجس کیوں کہ میں آخر میں جا کے حوالہ دیتا ہوں حاضر ناظر کے لیے عمر اچروی اور احمد رار خان گجراتی کا قلم کہاں تک چلا ہے. چلو یہاں بتا دو, پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں وہاں کیا. یہ آپ جعل حق دیکھ لیں اور مقیاس حنفیت دیکھ لیں. زوجین کے جفت کے وقت بھی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حاضر اور ناظر ہوتے ہیں. تو میں اس کو اور کیا نام دوں اس عقیدے کو, اور کیا نام دوں جب آپ یہ چیز بھی کہیں. راتوں کو چھپ کر کمروں میں جو کام کیے جاتے ہیں تاریک راتوں میں, وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک, یہ لفظ ہے ان کے. تو کہاں جائے گا بندہ؟ تو یہ عزت والا عقیدہ ہے ابھی. تو یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے ہر جگہ نبی حاضر ناظر نہیں ہوتا. اور اس سے آگے چاہیں بھائیوں کی ملاقات ہوئی ہے,
ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دی ہے, ابو کے چہرے پر ڈال دیں, یاتی بصیرہ, کس پر ڈال دیں؟ چہرے پر. تو اس کا معنی ہے یوسف علیہ السلام نبی بھی ہر جگہ نہیں ہے, ورنہ کہیں اور تم تو دیر سے جا کے ڈالو گے, ابھی اسے ابو کی تکلیف ختم کر دو, یہ چہرے پہ آ گئی, بھیجا کیوں ہے؟ ابھی سے دے دیتے نا. ٹھیک ہے. اور ادھر پھر بیٹھے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام, انی لاجد, حضرت یعقوب انی لاجد ریح یوسف, آپ مجھے غلط نہ کہو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ 40 سال سے رکی ہوئی تو کہتا ہے مختار کھول لے, یہ آج کیوں آ رہی ہے؟ کس بنیاد پر کہا گیا ہے؟ تو یہ واقعہ یقین مانے میں آیات قرآنیاں دیکھتا ہوں نا جیسے اتری ان کے لیے ہو. ایک بندے نے مجھے کہا رضا خانیت کے لیے کتاب, میں نے کہا ایک مولوی صاحب نے کہا صرف قرآن پاک رکھ لو.